اس بار جویریہ کے انکار نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا تھا کہ جب بھی اس کا کوئی پیغام آتا وہ بڑی صفائی سے منع کر دیتی، بلکہ کسی بڑے چھوٹے کا آس پاس اور لحاظ کیے بغیر ہی لڑکے میں ہزاروں کیڑے نکال کر رکھ دیتی تھی۔ پہلے پہل اس کی باجی نے اندازہ لگایا تھا کہ لڑکوں کے کالج میں پڑھتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اپنی پسند کا ساتھی بنا رکھا ہو اور شرم کے مارے کہہ نہ سکتی ہو۔ مگر جویریہ اور شرم دو الگ الگ باتیں تھیں۔ تکلف اور شرم اور کسی سے ڈرنا ورنا تو اس نے شاید سیکھا ہی نہیں تھا۔ اتنی نڈر، تیز زبان اور منہ پھٹ تھی کہ جو اس سے واقف تھے وہ تو بات کرتے ڈرتے تھے، پتہ نہیں کیا جواب سننا پڑ جائے۔ اس نے ابھی تک کوئی سہیلی نہیں بنائی تھی۔ اسکول میں جب تک رہی تھی برابر اس کی شرارتوں کی شکایتیں گھر پر آیا کرتی تھی۔ کالج پہنچی تب بھی اتنی ہی تیز رہی۔ چونکہ ذہین بہت تھی اس لیے ہر بار فرسٹ پوزیشن لاتی تھی، اسی لیے پروفیسر صاحبان اس کی تیزی تراری بھلا دیتے۔ کئی بار اس کی بے باکی، بدتمیزی اور گستاخی کی حدوں کو شربت کے گھونٹ کی طرح پی جاتے۔ پروفیسر جلیس کے چہرے پر بہت ڈراونی مونچھیں اور گھنی داڑھی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا، سر آپ کی ناک کے نیچے جو گھونسلہ ہے اچھی طرح ٹٹول کر دیکھیے، کہیں ابابیل نے انڈے تو نہیں دے دیے۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا، کسی کو مسکرانے کی بھی جرت نہ ہوئی، مگر پروفیسر جلیس نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، کھنکھارے اور اتنا کہا تھا، بدتمیزی ختم۔ پھر آگے لیکچر دینے لگے۔ اسے کوئی سزا نہیں دی گئی، برا بھلا نہیں کہا تھا۔ سب کو حیرت تھی، ساتھ رہنے والے لڑکوں کا تو وہ مذاق ہی اڑاتی رہتی تھی، اس لیے باجی سدرا کا یہ خیال بھی غلط نکلا کہ اسے اپنی کسی ساتھی سے محبت ہوگی۔ عجیب سی کل کھری، سر پھیری اور لاپرواہ لڑکی تھی۔ اس کے اپنے کوئی دلچسپ کام دھندے بھی تو نہیں تھے۔ ایک دھن سماتی تھی، کبھی کبھی پڑھتی تو کبھی پڑھے ہی چلی جاتی۔ باغبانی کا سودا سمایا تو سارا باغ اکھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا۔ کبھی مشین پر بیٹھی تو نئے کپڑوں کا پوسٹ مارٹم کر کے ہی دم لیا تھا، کسی کی سنتی ہی نہیں تھی۔ کبھی کبھی امی کو وہم ستاتا تھا کہ اس پر کسی بری روح کا سایہ تو نہیں پڑ گیا۔ بیچاری اسے ڈانٹتی تک نہیں تھی، کیا معلوم کہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن کا دل دکھ جائے۔ انہوں نے تو اسے پلکوں کا آنسو اور ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ 4 بیٹوں پر بڑی دعاؤں کے بعد ہوئی تھی، سبھی کی لاڈلی اور چہیتی تھی۔ شروع سے ہی ابا اور دادی اور پھوپھیوں نے اتنی محبت دی کہ جیسے پیار میں نہلا دیا ہو۔ دادی اماں تو اسے اپنے سے جدا ہی نہیں کرتی تھی۔ 4 سال کی ہو چکی تھی مگر ان کی گود لیے بغیر نیند ہی نہیں آتی تھی۔ پھپھو صدقے قربان ہوا کرتی، انہی نے اپنے اکلوتے بیٹے یاسر کے لیے اسے تبھی مانگ لیا تھا جب وہ انگوٹھا چوستی پھرتی تھی۔ ان کی محبت کی تو حد ہی نہیں تھی۔ جب کبھی آتی اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے، ہلکے پھلکے زیور اور پھل پھول لیے ہوئے آتی۔ ابا اور امی کی تو وہ جان تھی، ابا اسے دیکھ کر جیتے تھے، امی کی وہ زندگی تھی۔ اس طرح ہر طرح سے اسے پیار ہی پیار ملا تھا۔ وہ جانتی نہ تھی کہ نفرت بھی کوئی چیز ہے، ڈانٹ ڈپٹ گھٹکی اور جھجکی کس کو دی جاتی ہے، اور محبت کے ہنڈولوں میں جھولتی وہ دن بدن بیزار ہوتی گئی، اکتانے لگی، جیسے کہ لگاتار میٹھا اسے زبردستی کھانا پڑ رہا ہو۔ کہیں کھٹاس یا کڑواہٹ کا نام تک نہیں تھا، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اسے کسی بات پر ڈانٹ ڈپٹ کرے، اس سے ناراض ہو، کسی گستاخی پر ایک زوردار تھپڑ اسے مارے۔ کیسی ہوتی ہے نفرت، کیسا مزہ ہوتا ہے ایک زبردست ہاتھ کا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ اسی کی تمنا کرتی تھی۔ کہنے کا انداز ہی معلوم نہ تھا، کیا کہتی، جناب آپ کی محبت سے میں الرجک ہوں، اب نفرت کرے اور مار پیٹ چاہتی ہوں، پیار دلار نہیں۔ پھر کسی کو احساس نہ ہوا، وہ تکلیف برداشت کرنے والی بنتی گئی، جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرنے لگی کہ اس پر چاروں طرف سے پھٹکار اور ڈانٹ ڈپٹ پڑے۔
مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نے بڑے بھیا کے چہیتے چہچہاتے 4 کووں کا پنجرہ صحن میں رکھ کر اس کا پٹ کھول دیا۔ مدتوں کے بند پرندوں نے جب پنجرہ کھلا دیکھا تو بھرا مار کر اندر سے نکلے اور آن کی آن میں اڑ کر پہنچ سے باہر ہو گئے۔ اسے یقین تھا کہ اب بڑے بھیا اسے تھپڑوں سے ماریں گے۔ اپنے لال پرندے انہیں بہت پیارے تھے، وہ خود ہی ان کا پنجرہ صاف کرتے تھے، اپنے آپ ہی دانہ پانی بھی دیتے تھے۔ اب پنجرہ خالی پڑا تھا۔ دادی اماں سہمی سہمی سی بیٹھی تھی۔ امی پریشان تھی، کیا دیکھیں گے آ کر بھیا؟ وہ کوئی 4-6 سال کی نادان بچی تو نہیں تھی، 18-19 برس کی لڑکی سے یہ نادانی معافی کے قابل نہیں تھی۔ اسے تو سزا ملے گی۔ مگر ہوا یہ کہ جب بڑے بھیا گھر آئے تو انہوں نے صحن میں داخل ہوتے ہی اپنا سنہرا پنجرہ خالی دیکھا تو ایک لمحے کے لیے سکتے میں رہ گئے۔ پھر گرج کر نوکروں کو پکارا اور پوچھا، کس نے پنجرے کا پٹ کھول دیا؟ پرندے اڑا دیے؟ یہ کیسے ہوا؟ میں کچھ نہیں جانتا بڑے بھیا، نوکر لڑکا کانپ رہا تھا۔ جویریہ گواروں کے انداز میں دہلیز پر بیٹھی کچی گاجریں گجر گجر چبا رہی تھی۔ اس نے بکھرے بالوں کا سر کھجا کر جواب دیا، آپ نے بھی تو گھور پاپ سمیٹ رکھا تھا بڑے بھیا۔ بڑے بھیا کا جہازی ہاتھ اس کی طرف بڑا ہی تھا کہ وہ مسکرائے۔ ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ بولے، تم نے آزاد کر دیا؟ چلو اچھا کیا، امی بہت دن سے کہہ رہی تھی، میں بھی سوچ رہا تھا کہ انہیں اڑا دوں۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ جویریہ برف کی سل بن کر بیٹھی رہی، نہ برا کہا نہ بھلا، نہ مار کھائی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ مرد بڑے اجڑ اور گوار ہوتے ہیں، ان کی مرضی پوری نہ کی جائے تو وہ ہلاکو بن جاتے ہیں۔ مردوں کی سنگ دلی کی کہانیاں عام ہیں، مگر اس کے گھر کے مرد کیسے عجیب تھے، ایسے سیدھے سچے ٹھنڈے مزاج کہ کبھی غصہ ہی نہ آتا تھا انہیں۔ یہاں تک کہ بڑے ابا بھی جویریہ کی بے تکی حرکتوں پر صرف مسکرا کر رہ جاتے تھے۔ جویریہ کا جی جل کر رہ جاتا، بھلا یہ کوئی خاموش رہنے والی بات تھی کہ اس نے ان کی جیب سے بڑا قیمتی قلم نکال لیا تھا اور اس کی نب دیکھنے کے بہانے جان بوجھ کر پتھر کے فرش پر گرا کر توڑ ڈالی۔ بڑے ابا کو اپنا قلم بڑا پیارا تھا، کسی کو بھی نہیں دیا کرتے تھے۔ جویریہ کو امید تھی کہ اب بڑے ابا ہاتھ اٹھائیں گے، مگر وہ تو بڑے پیار سے بولے تھے، ارے ڈرنے کی کیا بات ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ سے گر گیا، جانے دو، دوسری نب ڈلوا لوں گا، گھبراتی کیوں ہو؟ کون سی قیمتی چیز تھی، 25 روپے کی کیا اوقات؟ اس کی اس طرح کی عادتیں جنون کی شکل لینے لگی تھی۔ وہ انتظار میں تھی کہ کوئی بڑی غلطی کرے جس کی اسے بڑی سزا بھگتنی پڑے۔ اسی چکر میں اس نے ایک بار چھری سے اپنی انگلی کاٹ ڈالی۔ کسی نے بھی برا بھلا نہ کہا۔ جب ہی ڈاکٹر کے پاس لے گئے، انجیکشن لگوائے، امی نے خطرناک بیمار کی طرح بستر پر آرام سے لٹا دیا تھا۔ ابا کا ارادہ تھا کہ اسے میڈیکل کروائیں، لیکن بی اے کرنے کے بعد اس نے صاف اعلان کر دیا کہ اب وہ آگے نہیں پڑھے گی۔ امی تو دل ہی دل میں خوش ہو گئی۔ اچھا ہی تو تھا، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن تھی، وہاں جا کر پتہ نہیں آفت کے کیا گل کھلاتی۔ اب گھر بیٹھے گی تو کچھ سلیقہ سیکھے گی۔ آخر ایک دن اسے سسرال جانا تھا۔ ماں باپ کے گھر ہر طرح کی بےہودگیاں چل جاتی تھی، مگر سسرال والے تو پہلی ہی بدتمیزی پر میکے میں پٹک جائیں گے۔ چاہنے والی پھپھو ساز بن کر صرف پھپھو ہی نہیں رہے گی، ساس کا روپ دھار لے گی، اور پھر یاسر کیوں اس کی گستاخیاں برداشت کرے گا؟ وہ بہت پڑھا لکھا اصول پسند آدمی تھا، پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی سے ساری تمنائیں جڑی تھی، اور وہ ماں باپ کا حکم ماننے والا بھی تھا، حد سے زیادہ خاموش طبیعت اور بے حد نفاست پسند۔ وہ تو اپنے گھر میں فرش پر تنکا اور دیوار پر غرد تک نہ دیکھ سکتا تھا۔ اسے صاف ستھرے رہنے کا شوق تھا، طرح طرح کے سینٹ لگائے رہتا تھا۔ پھپھو کو اپنے مثالی بیٹے پر ناز تھا، وہ اسی کے سٹینڈرڈ کی دلہن لانا چاہتی تھی، اور وہ مثالی دلہن جویریہ ہی ہو سکتی تھی۔ یاسر اگر خاندان میں اکیلا تھا تو جویریہ بھی اتنی ہی حسین تھی، اتنی پیاری کہ جو کوئی اس پر ایک نظر ڈالتا وہ دوسری نظر ڈالنا بھول جاتا، بس اسے تاکتا ہی رہ جاتا تھا۔ پھپھو بے حد خوش تھی، ان کی پیاری بھتیجی ان کی بہو بن کر آئے گی، ان کے سارے ارمان پورے ہو جائیں گے۔ لوگ بیٹیوں کے لیے جہیز جوڑتے ہیں، انہوں نے بہو کے لیے ہی جوڑ کے رکھا تھا۔
وہ تو چاہتی تھی کہ جویریہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر گھسیٹ لائیں، مگر یاسر نے ہی اپنے پرماننٹ ہونے کا اڑنگا لگا رکھا تھا۔ وہ ہاؤس سرجن تھا اور ایم ڈی کے بعد پرماننٹ ہونے والا تھا۔ کچھ ہی دن کی بات تھی، مگر پھپھو کو اتنا انتظار بھی پہاڑ نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی انہوں نے جیسے تیسے بیٹے کی بات مان لی کہ جب تک آدمی اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا نہ ہو جائے، شادی بیاہ کا ارادہ نہ کرے۔ شادی تو کچھ ہی لمحوں کی خوشی کا نام ہے، پھر غموں، پریشانیوں اور آفتوں کا ختم نہ ہونے والا چکر شروع ہو جاتا ہے۔ شادی ایک ایسی عمارت ہوتی ہے جس کے نیچے مستقل روزگار کی بنیاد رکھنی بہت ضروری ہے۔ پھپھو نے تو بہت پہلے ہی جویریہ کو مانگ لیا تھا، یہ بات سبھی کو پتہ تھی۔ ابا کو اطمینان تھا کہ ان کی نازوں کی پلی بچی ان کی بہن کے گھر ہی جائے گی۔ امی کو بھی اطمینان تھا، مگر اس اطمینان میں ایک خلش بھی پھانس کی طرح کھٹک رہی تھی۔ کیا بد سلیقہ، تیز ترار اور لاپرواہ لڑکی یاسر کے اصول پسند، سنجیدہ اور کم بولنے والے لڑکے کی پسندیدہ بیوی بن سکے گی؟ وہ دل ہی دل میں ڈری ہوئی رہتی تھی، منہ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ ہاں، باتوں باتوں میں انہوں نے پھپھو سے ہی کہا تھا کہ جویریہ بالکل نہ سمجھ ہے، اسے کسی بات کا سلیقہ نہیں ہے، کھلنڈری سی ہے، یاسر کہیں اسے ناپسند نہ کر دے۔ تب پھپھو نے امی کو ڈانٹ دیا تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، شادی ہوگی تو خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ امی بھی چپ ہو گئی۔ اس عرصے میں ادھر ادھر سے جویریہ کے بڑے اچھے اچھے رشتے آئے تھے، انہیں یہی کہہ کر ٹالا جاتا تھا کہ لڑکی پھپھو زاد بھائی کو مانگی جا چکی ہے۔ جویریہ ایسے رشتوں کا خوب مذاق اڑاتی تھی، لڑکوں کی تصویر دیکھ کر ان پر خوب کمنٹس کرتی، اس کی ناک چمپینزی جیسی ہے، یہ ڈارون کی تھیوری کا ماننے والا ہے، اس کے منہ کے دروازے بہت بڑے ہیں، آنکھوں کی جگہ خدا نے شریفے کے بیچ کھونس دیے۔ امی کو سچ مچ غصہ آ جاتا، لڑکی ہوش میں آؤ، زبان ہے یا کینچی؟ خوب بابا نے شے دے دے کر چھپکلی کو اجگر بنایا ہے، سسرال میں نب جائے گی تبھی میں شکرانے کے سجدے ادا کروں گی، آخر میرے لڑکے بھی تو ہیں، لڑکے تو ایسے ترار نہیں جیسی یہ نامراد ہے، نہ زبان پہ قابو، نہ ہاتھ پاؤں پہ ذرا سا بھی اختیار، شرارتیں بھی پاگلوں کسی کرتی ہے۔ کل ہی افسری بوا کے پاندان میں مری ہوئی چوئیاں رکھ دی تھی، غریب کو سارا پاندان دھونا پڑا تھا، اس دن فقیر محمد کے صافے پر ادمری چھپکلی رکھ دی، انہوں نے دیکھے بغیر صافہ جوں کا تو سر پر رکھ لیا، کچھ دیر بعد نگوڑی گندی چھپکلی زندہ ہو کر ان کے ماتھے پر رینگ آئی، بیچارے ناچے ناچے پھرے تھے، صافہ بھی پٹک پٹک کر دھویا تھا۔ میں کہتی ہوں یہ ایسی بذات کیوں ہے؟ آخر سدرا بھی تو تھی، بے زبان نیک اللہ میاں کی گائیں ہزاروں دعائیں لے کر سسرال گئی، اب دیکھو شہزادی بنی بیٹھی ہے، اس کمبخت کا کیا ہوگا، اتنی عمر نکال دی، لکھ پڑ گئی مگر تمیز نہ آئی، جی چاہتا ہے کوئی کچل کے رکھ دوں۔ امی کی نرم گرم بناوٹی ڈانٹے کھا کر اس کے بدن میں سرور کی لہریں مچنے لگی، کاش امی اسے کچل کے رکھ دے، ایک کمچی لے کر اس پر برسانے لگے، برسوں کی طلب مٹ جائے، برسوں کی پیاس بجھ جائے، مگر امی کے کچلنے سے پہلے دادی اماں امی کو برا بھلا کہنے لگی، دلہن خبردار، اسے نامراد بذات نہ کہا کرو، اللہ کی دی ایک بچی ہے، کیا ہوتا اگر یہ بھی لڑکا ہوتی، لڑکی کا ارمان ہی رہ جاتا، اب اللہ نے ایسی چاند سی بیٹی دی ہے، قدر نہیں کرتی، ارے ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، اس عمر میں سبھی شرارتیں کرتے ہیں، تم کیا چاہتی ہو، جا نماز بچھا کے 2 تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے، کہہ دیتی ہوں ایسی باتیں کر کے اس کا دل نہ دکھایا کرو۔ امی کی زبان پر یہ الزام آ کر دم توڑ دیتا کہ آپ ہی کے دلار اور آپ ہی کی محبت نے جویریہ کو اتنا آپے سے باہر کر رکھا تھا، مگر وہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتی تھی، اگر کہتی تو سانس کی لیکچر بازی ہضم کرنی پڑتی۔ یاسر کو بہت پہلے سے علم تھا کہ وہ جویریہ کا منگیتر ہے، اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر ابھی تک اس سے یہ کہنے کی نوبت نہیں آ سکی کہ وہ یہ سب اس سے کہتے ہوئے جھجکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جویریہ اپنے گھر کی بھی اتنی ہی پیاری ہے کہ وہ شاید اس کی آدھی بات بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ اس نے اپنی امی سے بھی کچھ نہیں کہا تھا، لیکن اسے جویریہ بہت اچھی لگتی تھی، معصوم سی کالی کالی آنکھیں، گلابی ہونٹ، گلابی رنگت اسے بے حد پسند تھی، وہ جب تھوڑا سا مسکراتی تو اس کے گالوں میں گہرے گہرے گڈھے پڑ جاتے تھے،
اور تب یاسر کا جی چاہتا تھا کہ وہ ان اندھے کنوؤں میں چھلانگ لگا لے، ڈوب جائے عمر بھر کے لیے۔ یاسر کی اس بات پر جویریہ نے کہا تھا، ہائے آپ پھپھو ماں کے اکلوتے بیٹے ہو، وہ تو آپ کو نکالنے کے لیے ان کنوؤں میں بانس ڈلوا دے گی، ایسا غضب کبھی نہ کیجیے گا۔ یاسر نے کچھ سہم کر کہا، سنو بھائی، کسی سے کہہ نہ دینا کہ میں نے تم سے یہ بات کہی ہے۔ اسے پتا تھا کہ وہ کتنی احمق ہے، توبہ کیجیے۔ جویریہ نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ایسی رومانٹک بات بھی کسی سے کہی جاتی ہے؟ یاسر اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ تم صورت کی اتنی اچھی مگر اتنی بیوقوف کیوں ہو؟ یاسر صاحب، صورت اور ذہانت کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ جویریہ نے بڑی عقل مندی سے کہا، اگر میں ذہین ہوتی تو اتنی حسین نہ ہوتی۔ بڑی خوش فہمی ہے اپنے حسن کے بارے میں۔ یاسر مسکرایا، مجھے تو نہیں ہے۔ جویریہ نے کہا، آپ ہی لوگوں نے سر چڑھا لیا، اور اب یہ پریشانی ہو گئی کہ میں خود اپنے آپ کو خوبصورت کہنے لگی ہوں۔ خود کو میری نظروں سے دیکھو، اپنی نظروں سے نہیں، پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکو گی کہ میری زندگی بھی بنا سکو؟ الٹی بات کہہ رہے ہیں آپ، وہ بے وقوفی کے انداز میں بولی۔ میری زندگی کیا میرے اختیار میں ہے؟ سمجھ بھی سکتی ہو کوئی بات ایسی؟ گریجویٹ ہوں جناب، اتنی بیوقوف بھی نہیں ہوں۔ یوں ہی میں نے سنا تھا کہ تمہارے لیے کئی پرپوزل آئے تھے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ تم جو اپنے آپ کو خوبصورت سمجھنے لگی ہو کسی اور کے بھی قابل سمجھنے لگو؟ یاسر نے کہا۔ اس کی بات سن کر جویریہ نے منہ بنا لیا، مگر بے پرواہی سے بولی، وہ سب گدھے تھے، میں نے تو اپنے والد صاحب کی بیوی سے کہہ دیا کہ مجھے کسی کے گھر نہیں جانا۔ والد صاحب کی بیوی یعنی تمہاری امی نہیں؟ جب ان پر غصہ آتا ہے تو میں یہی کہتی ہوں انہیں۔ اگر والد صاحب پر غصہ آ جائے، اکثر آتا ہے، منہ پر کہہ دیتی ہوں کہ محمد اظہر حسین صاحب پلیز ایسا رویہ اختیار نہ کیجیے کہ مجھے غصہ آ جائے۔ جویریہ، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اکثر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا۔ سچ مچ؟ وہ عجیب انداز میں خوش ہو کر بولی، ہاں اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ ٹھنڈے مزاج والوں کو جب غصہ آتا ہے تو طوفانی ہو جاتے ہیں، مجھ پر بھی آ سکے گا، ایسا موقع نہ آنے دینا۔ میں نے تو ابا اور بھائیوں کے ساتھ ایسے موقع بہت سے آنے دیے، مگر کسی نے مجھ پر غصہ نہیں کیا۔ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ یاسر نے کہا، کہا نہ مانوں گی تو ماریں گے؟ جویریہ نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی ڈر نہیں تھا۔ جب کہا نہ مانو گی تو دیکھا جائے گا۔ اچھا، آزماؤں گی آپ کو بھی۔ کیا نمٹنے کا بھی شوق ہے، جانتی ہی نہیں لوگ کس طرح نمٹتے ہیں۔ پیٹنے لگوں پکڑ کے؟ واہ، خام خواہ۔ آزماؤ گی کس طرح؟ کسی بھی طرح؟ اچھا، میں انتظار کروں گا تمہاری آزمائش کا۔ اس کی فطرت یاسر کو عجیب لگتی تھی، لڑکی بھی عجیب ہی تھی۔ نہ اسے اپنی رعنائیوں کا احساس تھا، نہ وہ فیشن پرست تھی، نہ اسے گھومنے پھرنے کا شوق تھا، نہ موسموں کی خوبصورتی کا وہ اثر لیتی تھی۔ عجیب سا بے حس دماغ تھا۔ جب آسمان پر گہرے بادل چھا جاتے، کہیں دور بجلی کی آنکھ بھری تلوار چلتی اور زمین کی بنیادوں میں بادلوں کی گرج سے زلزلہ سا آ جاتا، تب وہ کمرے میں گھستی، بوا اماں کے پرانے کرتوں میں پیبند لگاتی ہوئی۔ بارش کے جھمجھم سے اسے کوئی سروکار نہ ہوتا، وہ تو برے برے منہ بناتی کہ اب سارے میں کیچڑ ہو جائے گی، پھولوں کی پنکھڑیاں جھڑ جائے گی اور ہر جگہ بھیگی بھیگی سی ہو جائے گی۔ جب چمکدار اور روشن صبح ہوتی تو وہ کھڑکیاں بند کر دیتی، دھوپ کا آنند نہ لیتی، اور اگر موڈ ٹھکانے ہوتا تو باورچی کے ساتھ لگ کر کھانا پکاتی۔ اگر گھر میں مہمان آتے تو انہی میلے اور 2 دن کے پہنے ہوئے کپڑوں اور جھڑے بالوں کو بکھیرے ان کے سامنے آ جاتی۔ اتنا ہی نہیں، مہمانوں میں سب سے بوڑھی اور بزرگ سی عورت کے پاس بیٹھ کر بوڑھیوں کے انداز میں نئے زمانے کو برا کہتی یا مہنگائی پر باتیں کرنے لگتی۔ ادھر گھر والوں کا بھی شرم کے مارے برا حال ہو جاتا، امی سرخ ہو جاتی، ابا ہنستے ہنستے بے حال ہو جاتے، مگر اسے کوئی نہ ٹوکتا جس کی وہ امید کرتی، اور اسی لیے اسے غصہ آ جاتا۔ پیار محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے،
ہر چیز اپنی حد سے زیادہ ہو جانے پر بری لگتی ہے۔ اسے اس قدر پیار ملا تھا کہ اب وہ نفرت کی خواہش کرنے لگی۔ کوئی اس سے نفرت کرنے لگے، کم سے کم یاسر ہی اس سے نفرت کرنے لگے۔ وہ تو مردوں کو مرد دیکھنے کی تمنا میں رہتی۔ مرد کی شان اسی میں ہے کہ اگر اسے کسی کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے تو کسی کا غصہ بھی غصہ دلائے۔ مرد کو ہمیشہ اجڑ، وحشی، سخت، اکھڑ، خودسر اور ظالم ہونا چاہیے۔ مرد کی یہ شان ہے۔ اگر اپنی محبت سے وہ کسی کو موہ لے تو اپنے ظلم اور غصے سے کسی کو مجبور کر کے رلا بھی سکتا ہے۔ مرد کو موم بھی ہونا چاہیے اور فولاد بھی، میٹھا بھی ہونا چاہیے اور کڑوا بھی، ظالم بھی ہونا چاہیے اور رحم دل بھی۔ مگر اسے جو مرد ملا تھا وہ موم بھی ملا تھا اور شہد بھی ملا تھا۔ جب وہ اکتا رہی تھی اس کی شخصیت عجیب سی ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کوئی ایسی حرکت کرنا چاہ رہی تھی جس سے سارا گھر امڑ پڑے۔ اس کے لیے اس نے ایک ترکیب سوچ لی اور اپنے آپ ہی مسکرانے لگی۔ ان دنوں اس کا بوکھلائے انداز سے ادھر ادھر پھرتے رہنا کسی کو بھی گوارا نہ ہو رہا تھا۔ اس لیے دادی اماں نے اپنے بیٹے سے کہا، پڑھوا چکے جوہی کو، آگے پڑھنے کو وہ نہیں کہہ رہی؟ عمر بیکار کر رہی ہے، کیوں نہیں کہتی زہرا سے کہ جوہی کی ماں سے ایک تاریخ لیتے آئے؟ اللہ رکھے 20واں سال جا رہا ہے اس کا، ابھی اس کی ساتھ کی لڑکی کی شادی ہوئی ہے، اسے بھی گھر بار کا کر دے بیٹے۔ اظہر صاحب سوچ میں پڑ گئے اور بولے، اماں میں اپنے منہ سے زہرا سے کیسے کہہ سکتا ہوں؟ یہ تو خود ان کے کہنے کی بات ہے۔ تیری بہن ہے بیٹا، دادی بولی، کہنے میں کیا شرم اور جھجک، اب جوہی کی شادی ہو ہی جانی چاہیے۔ میں زہرا کو کسی بہانے یہاں بھجوا دوں گا، آپ چھیڑیے گا بات۔ اظہر صاحب نے کہا، ہاں میاں جلدی کرنا۔ دادی نے کہا، یہ 1 مہینہ ہے، اگلا عید کا ہے، بس اسی میں یہ خوشی کا آغاز کر دو، پھر محرم اور سفر کے مہینے آ جائیں گے، بات جا پڑے گی 12 وفات تک۔ دلہن نے سارا جہیز جوڑ رکھا ہے، اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں زہرا سے ملنے جاؤں گا تو کہہ دوں گا کہ آپ نے انہیں بلایا ہے۔ اپنی بیوی سے بھی پوچھ لو، ان کا تو یہ ہے کہ یہ کہتی ہیں اس کا بیاہ کل کا ہوتا آج ہی ہو جائے، تو بیٹے پھر بسم اللہ کرو، نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا اماں، میں کل ہی زہرا سے ملوں گا۔ اظہر صاحب نے وعدہ کر لیا۔ پھپھو کے تو دل کو لگی تھی، بھائی اور ماں کے چھیڑنے کا بہانہ ہوا۔ دوسرے ہی دن اظہر صاحب کے گھر آ گئی اور پھر اپنی بھابھی اور ماں سے ایک تاریخ لے کر ہی واپس گئی۔ ان کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ تو اپنے اکلوتے بیٹے اور اظہر صاحب اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کے سارے ارمان پورے کرنا چاہتے تھے۔ گھر میں شادی کی چہل پہل شروع ہو گئی، مگر اس رنگ میں بھنگ تب ہوا جبکہ سرفری جویریہ نے سب کے سامنے کہہ دیا، اے جناب، مجھے نہیں کرنی شادی وادی اس جھیپو سے، مجھے سروس کرنی ہے، میں کہاں شادی کے جھمیلے میں پڑھ کر بچے پالوں گی، چھی چھی توبہ ہے میری۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ دادی نے للکارا، اپنی 12 گز کی زبان قابو میں رکھ، سنا کہ نہیں؟ لو جی، زمین سے ابھی ابھری نہیں کہ اپنی شادی بیاہ کی باتوں میں پٹاک پٹاک بولنے لگی۔ شرم غیرت سب بھول کھائی ہے کیا؟ ارے میری ہی شادی ہے اور میں ہی نہ بولوں؟ ایک کرارا جھاپڑ کھانے کی آرزو میں وہ زیادہ بے شرم بن کر بولی تھی۔ خاموش ہو جا بے حیا کہیں کی، امی نے نیلی پیلی آنکھیں دکھائی، دماغ میں شیطانی کیڑا نہ رینگے تو اچھا ہے۔ ارے یہ تو اتنا سا پڑھ کے آ گئی، بالکل آپے سے باہر ہو گئی ہے، جو اتنا نہیں سوچتی کہ سگی پھپھو کیا سوچیں گی، اتنا چاہتی ہے۔ ارے تو نہ چاہے، جویریہ بولی، کوئی میں نے ہاتھ پیر پکڑے تھے کہ خدا کے لیے مجھے ہی چاہے؟ نہ چاہتی تو اچھا تھا، آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بس رکھ دی چھری پھپھو اماں کی چاہت کی، کون سے کام کی چاہ ہے کہ سمیٹے لیے جاتی ہے اپنے بیٹے کی نوکرانی بنانے؟ کیا میں ہی نظر آتی ہوں انہیں؟ دنیا کی اور لڑکیاں کیا مر گئی ہیں؟ وہاں راج کرے گی راج، سنا کہ نہیں؟ دادی آنکھ ببولا ہو گئی، اکلوتا لڑکا ہے، سونے میں پیلی چاندی میں اجلی کر کے رکھے گا، سانس سر پلکوں پر سلائے گی۔ نہ قدری نہ کر بیٹا، عقل سے کام لے، اللہ کی نعمتوں کو نہیں ٹھکرایا کرتے۔ بیاہ تو تمہارا ایک دن ہونا ہی ہے، پتہ نہیں کون کیسا ملے، یہ گھر اپنا ہے،
جیسے ایک ماں کے گھر سے گئے دوسرے ماں کے گھر جا بیٹھے۔ اپنے بیاہ کے معاملے میں زبان چلانا پرلے درجے کی بے شرمی ہے۔ سترہ تو ایم میں ہے۔ امی نے دلیل دی مگر شادی بیاہ کے معاملے میں کچھ نہیں بولی، چپ چاپ ماں باپ کی مرضی پر سر جھکا دیا۔ اس لیے نہیں بولی کہ سب سے بڑی تھی، شادی نہ کرتی تو 30 سے اوپر ہوتی۔ کوئی آنکھ کا اندھا عقل کا لنگڑا کانی کوڑی کو بھی نہ پوچھتا۔ جویریہ نے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں اس بزداد کو؟ امی نے دانت پیس کر ابا کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش بیٹھے حیران کرنے والی باتیں سن رہے تھے۔ ایک گہری سانس لے کر بولے، کچھ کہہ نہیں سکتا، مرضی اس کی بھی تو خاص ہے، اور اتنا کہہ کر چپ ہو گئے۔ جویریہ کا دل ایک گفا میں اتر گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ ابا عمر بھر کا پیار طاق میں رکھ کر اسے ایک ایسا چاٹا ماریں گے کہ اس کی مٹھاس اس کے روم روم میں شہد بن کر دوڑ جائے گی، مگر ابا کتنے بزدل تھے، اس کی ساری بے شرمی آرام سے پی گئے تھے۔ اب بھی اس کا مان رکھ لیا تھا، کوئی زیادتی نہ کی تھی، کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ ابا کو تو کیا ہو گیا تھا، پھر چاروں بھائیوں کو بھی اس کے منع کرنے کی خبر ملی تھی۔ سترہ بھی سسرال سے آ گئی تھی۔ سب نے سر جوڑ کر مشورے کیے۔ جویریہ کو پوری امید تھی کہ اب کوئی نہ کوئی دندناتا ہوا اس کے پاس آئے گا اور اسے خوب بکے جھکے گا، ساتھ ہی مار مار کر اس کا کچومر بھی نکال دے گا، مگر اس کی طرف کوئی نہیں آیا، کسی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے ابا کا مجبور لہجہ سنا، امی کی سسکیاں سنی، بھائیوں اور بہن کی سرگوشیاں سنی، مگر کچھ بولی نہیں۔ اسے ظلم کی امید تھی، خاندانوں میں اس کے شادی سے منع کرنے سے برائی اور رنجش پیدا ہونے والی تھی، تعلقات کے بگڑنے کا اندیشہ تھا۔ اسے بڑی سے بڑی سزا دی جا سکتی تھی، مگر نہ دی گئی، بلکہ یہ ہوا کہ سب نے مشورہ کر کے پھپھو کے یہاں کہلا بھیجا کہ ابھی کچھ اور انتظار کریں، جویریہ کو پڑھنے کا شوق ہے، آگے پڑھ رہی ہے، شادی بعد میں دیکھی جائے گی۔ پھپھو سکتے میں رہ گئی۔ ان کے یہاں شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی، کوٹھی پر لائٹیں لگ چکی تھی، سجاوٹ کا نیا سامان خریدا جا چکا تھا، بری سجائی جا چکی تھی، مہمان لوگ آنے والے تھے، سب گھبرا گئے۔ یاسر نے سنا تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ پھپھا دم بخود تھے، یہ ساری کارستانی جویریہ کی معلوم ہوتی ہے۔ یاسر بولا، میں جانتا ہوں اس کا دماغ گھوم گیا ہے، اب میں خود جا کر اس خودسر لڑکی سے ملوں گا، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تڑپ نہیں رہا، لیکن اس نے جو بے عزتی کی ہے وہ میں برداشت نہیں کر سکتا، میاں کہیں بات اور نہ بگڑ جائے۔ پھپھو ڈر کر بولی، بگڑ جائے؟ یاسر سخت تاؤ میں تھا، کون سی جاگیر وہ مجھے بخشنے والے تھے کہ نہ دیں گے؟ میں خود بھی ان سے ملنا نہیں چاہتا، میں ماموں جان کے گھر ضرور جاؤں گا۔ یاسر اظہر صاحب کے یہاں پہنچا، کڑے غصے میں تھا، مگر اس نے ذرا بھی غصہ ظاہر نہ کیا، کیونکہ وہ سب کی اداس شکلیں، اداس اور مجبوروں کا انداز دیکھ رہا تھا۔ ظاہر تھا کہ انکار ان لوگوں نے تو نہیں کیا تھا، سب قصور جویریہ کا تھا۔ وہ ابا سے پوچھ کر جویریہ سے ملنے اس کے کمرے میں گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جویریہ سکڑی سمٹی بیٹھی ہوگی، مگر وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے اس طرح یاسر کو دیکھا کہ وہ جل گیا، اسے غصہ بھی آ گیا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر، مجھ سے بات کرو، میں تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ وہ بگڑ کر بولا، کہیے۔ پھٹ سے جویریہ نے کتاب بند کر کے میز پر پٹک دی اور دونوں ہاتھ گود میں رکھ کر یاسر کو دیکھنے لگی۔ یاسر کو غصہ آ گیا، اس نے ذرا بھی مروت نہ کی اور اس کے سامنے تپائی پر بیٹھ کر بولا، جو کچھ پوچھوں اس کا جواب انسانیت اور شرافت سے دینا، میں لحاظ نہیں کروں گا کچھ بھی۔ جویریہ مسکرا کر بولی، یہ کیا، آپ بھوت جیسے لگ رہے ہیں، بکھرے بال، لال آنکھیں، ہونٹ کھچے ہوئے آدم خور جیسے۔ دیکھو جویریہ، مجھے تاؤ نہ دلاؤ، میں صرف یہ پوچھنا آیا ہوں کہ تم نے پرانے سلسلے کو کیوں توڑ دیا؟ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا، صرف اپنے سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ شادی آپ کے بزرگوں نے نہیں کرنی، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ شادی مجھے کرنی ہے اور آپ مجھے اچھے نہیں لگتے، کیا برائی ہے مجھ میں؟ ایک ہو تو کہوں بھی۔ یاسر کا چہرہ سرخ ہو گیا، ایک آدھ تو کہو۔ جویریہ کو سخت ہنسی آ رہی تھی،
ہنستے ہنستے اس کے سینے میں درد ہونے لگا۔ کیا برائی کروں، منہ پر کسی کی برائی کرنا اچھا نہیں۔ بکواس مت کرو، یاسر نے مٹھیاں بھیج لی۔ میں تم سے صرف یہ پوچھنا آیا ہوں کہ یہ حماقت تم نے کیوں کی ہے؟ تم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے مجھے دیکھتی آ رہی ہو۔ میں جیسا کچھ ہوں اور جو رشتہ ہم میں تھا وہ تم پر ظاہر تھا۔ تم اس سے پہلے منہ میں مونگ بھر کر کیوں بیٹھی رہی تھی؟ جویریہ، میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر ماں کے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تمہیں معلوم نہیں امی تمہیں کتنا چاہتی ہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ وہ کچھ اور کہنے والا تھا مگر نہ کہہ سکا۔ جویریہ کے دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ہاں تو یہی تھا وہ مرد جو اسے اس کے مقام تک پہنچا سکتا تھا۔ اسے دل کھول کر ڈانٹ رہا تھا۔ اب کیا دیر تھی، اگر وہ اسے مار بھی بیٹھتا۔ آپ میرا پیچھا چھوڑ دیجیے، جویریہ بولی۔ آپ کو ڈھیر ساری لڑکیاں مل جائیں گی۔ لعنت بھیج دی میں نے تم پر، یاسر نے دانت پیس کر کہا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ رشتہ ہونے سے پہلے ہی تمہارے جوہر کھل گئے، ورنہ بات کو تو مصیبت ہو جاتی۔ اب اگر تم ہاتھ پیر جوڑ کر بھی راضی کرنا چاہو تو میں تیار نہیں ہوں گا۔ میں جا رہا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہمارے اگلے پچھلے سارے رشتے آج سے ختم۔ کوئی پرواہ نہیں، جویریہ کے منہ سے نکل پڑا۔ یاسر کا ہاتھ اٹھا اور تڑ سے آواز آئی۔ جویریہ کے گال پر نشان پڑ گیا تھا۔ بدتمیز، خود کو کیا سمجھتی ہو؟ یاسر کہہ رہا تھا۔ زبان سے اور کچھ کہا تو سمجھ لینا۔ جویریہ کا حال عجیب تھا۔ اس کے ہونٹ مسکرانے کی کوشش میں کپکپا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ یاسر اٹھ گیا۔ جویریہ اس کے پیچھے آئی اور اس کے بازو پر اپنا سر رکھ دیا اور کپکپاتی آواز میں بولی، آپ سمجھے نہیں؟ میں تو آپ سے مذاق کر رہی تھی، معاف کر دیجئے۔ آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، میں تو آپ کی کنیز ہوں۔ اوہ، میں بھی بھول گیا تھا کہ تم بہت شریف ہو، یاسر نے شرمندگی سے کہا اور جویریہ کے اس گال پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جو ابھی تک لال تھا۔ جویریہ کی کیسی عجیب سی خواہش ایک عرصے بعد پوری ہوئی تھی۔ اسے اپنے پاگل پن پر ہنسی آ گئی۔